الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں بیسکس آف عربک کی بنیاد۔ عربک کی بنیاد میں دو علوم ذکر کیے گئے، علم الصرف، علم النحو۔ ہم سیکھ رہے ہیں علم الصرف۔ علم الصرف کے پہلے لیکچر میں شارٹ ہسٹری آف علم الصرف کے بارے میں ہم نے جانا۔ دوسرے لیکچر میں علم الصرف کی تعریف، علم الصرف کا موضوع، علم الصرف کی غرض و غایت اور علم الصرف کو صرف کہنے کی وجہ، اور آخر میں قرآن مجید فرقان حمید سے مثالیں ذکر کی گئیں جن میں علم الصرف کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اب آج کا جو سبق ہے یہ بھی پہلے سبق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے کل علم الصرف کا موضوع پڑھا۔ علم الصرف کا موضوع جو ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا، اور عام طور پر بھی یہ جو موضوع ہے اس کو عام طور پر جو لکھا گیا اس کو ویسے ہی پڑھ لیا اور یاد کر لیا جاتا ہے، جبکہ علم الصرف کے موضوع میں بہت سی ایسی گہری باتیں ہیں جن کا سیکھنا، جن کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ علم الصرف کا موضوع ہے صیغے کے اعتبار سے کلمہ۔ اب بظاہر تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ صیغے کے اعتبار سے کلمہ، لیکن اس میں دو چیزیں جاننے والی بہت ضروری ہیں کہ صیغہ کسے کہتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کلمہ کسے کہتے ہیں۔ اب صیغہ کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے جب صیغے کی تحقیق کی کہ صیغہ کیا ہے تو ہمیں صیغے کی جو تعریف ملی اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ صیغہ کلمے کی ایک شکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ صیغہ کلمے کی ایک شکل ہے، یعنی کہ صیغہ بظاہر ایک کلمہ ہی ہے۔ اب کلمے کی ایک شکل ہے، اب کوئی بھی شکل ہے تو وہ کسی مخصوص چیزوں سے، مخصوص اجزاء سے مل کر بنتی ہے۔ پھر ہمیں یہ بات سمجھنے کی حاجت پیش آئی کہ کلمے کی جو یہ شکل ہے یہ کیسے بنی، یہ کیسے وجود میں آئی، تو پھر ہمیں یہ بات جاننے کو ملی کہ حرکات و سکنات اور حروف کی مخصوص ترتیب حرکات و سکنات اور حروف کی مخصوص ترتیب جب یہ دونوں چیزیں ملیں تو صیغہ بنا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے لفظ ضربا۔ اب اس میں حرکات و سکنات ذکر کی گئیں، فتحہ فتحہ فتحہ۔ اب یہ حرکات و سکنات ہیں، اور حروف کی مخصوص ترتیب ضاد را با، اور اس پر مخصوص صورت میں اعراب کا آنا۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں حرکات و سکنات اور حروف کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوئیں، اس لیے ضربا کو صیغہ کہا گیا۔ ضربا ایک صیغہ ہے، اور صیغہ ایسا لفظ ہے جو صرف کے اندر کثیر الاستعمال ہے۔ ہر وہ لفظ اکثر طور پر جس کا تعلق صرف کے ساتھ ہو اس کے اندر صیغے کا لفظ آنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور صیغے کا لفظ اکثر طور پر جو ہے وہ اس لفظ کے ساتھ آتا ہے جس کا تعلق صرف کے ساتھ ہو۔ اب صیغہ تو ہم نے جان لیا کہ صیغہ کیا ہے، اس کے بعد کلمہ۔ اب کلمہ جو ہے یہ اصل میں بہت سی اہم باتیں سیکھنے والی ہیں اس کلمے کے اندر۔ اب کلمہ جو ہے اس کو علم نحو کے موضوع میں بھی شامل کیا گیا اور علم الصرف کے موضوع میں بھی شامل کیا گیا، لیکن اب فرق کیسے ہوگا کہ کلمہ علم النحو کے موضوع میں بھی ہے اور علم الصرف کے موضوع میں بھی ہے۔ عام طور پر فرق کے لیے صیغے کے اعتبار سے کلمہ لکھ دیا گیا، لیکن اس کے اندر جب ڈیپلی آپ جائیں گے گہری باتوں میں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علم الصرف کا موضوع کلمہ ہے لیکن کس اعتبار سے ہے، اور علم نحو کا موضوع کلمہ ہے تو کس اعتبار سے ہے۔ علم نحو کا موضوع انشاءاللہ آپ کو علم نحو میں ملے گا، لیکن یہاں پہ علم الصرف کا موضوع کلمہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا ہے کہ کلمہ کیا ہے۔
اب کلمہ کہتے ہیں جی بامعنی لفظ، اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ بامعنی لفظ سے مراد یہ ہے کہ بامعنی لفظ ایسا لفظ جو کوئی معنی رکھتا ہو، جس کا کوئی معنی ہو، اسے کلمہ کہا جاتا ہے، یا ایسا لفظ جسے کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب جو بھی لفظ ہے، اگر وہ نحو کا موضوع ہے کلمہ، تو اگر وہ صرف کا موضوع ہے تو فرق یہاں پہ کیسے کیا جائے گا، یہ بات جاننے والی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ علم الصرف جو ہے اس کو کلمے میں خاص کیا گیا، لیکن مخصوص اجزاء ہیں، مخصوص چیزیں ہیں کلمے کی جن میں علم الصرف کو خاص کیا گیا۔ جیسے فرماتے ہیں یختص علم الصرف بالاسماء العربیتی، علم الصرف کو اسماء عربیہ کے ساتھ خاص کیا گیا۔ ایسے اسماء عربیہ المتمکنتی، جو اسماء متمکنہ ہے، یعنی معرب اسماء۔ اب متمکنہ سے مراد معرب ہے۔ انشاءاللہ معرب کی باتیں آپ کو نحو میں ملیں گی، بے شمار ملیں گی، انشاءاللہ اس کو نحو میں سیکھیں گے۔ فقط بات جاننے والی یہ ہے کہ علم الصرف کو اسماء عربیہ متمکنہ کے ساتھ خاص کیا گیا۔ یہ تو تھے اسماء۔ پھر آگے ذکر کیا افعال المتصرفاتی، افعال متصرفہ کے ساتھ بھی خاص کیا گیا۔ ایسے افعال جن کی گردانیں بنائی جاتی ہیں، ایک گردان سے دوسری گردان، ایک گردان سے دوسری گردان، دوسری سے تیسری گردان بنائی جاتی ہیں، ان کو افعال متصرفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں تھیں جن کو علم الصرف کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اب یہ دونوں چیزیں کلمے میں شمار ہوتی ہیں۔ اب کلمے کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا شمار کلمے میں ہوتا ہے، لیکن علم الصرف میں ان کا استعمال نہیں ہے۔ جیسے کہ اسماء مبنیہ، جن میں ضمائر آتی ہیں، اسماء اشارہ آتے ہیں، اسماء موصولات، یہ چیزیں کلمے میں شامل ہیں لیکن علم الصرف کے موضوع میں شامل نہیں۔ پھر آگے ایسے اسماء جو جامدہ اسماء ہیں، جیسے کہ یوسف۔ اب یوسف جو ہے اسماء اعجمیہ میں سے ہے، اب یہ بھی علم الصرف کا موضوع نہیں ہے۔ ایسے اسماء جو اسماء ہیں لیکن وہ جامدہ ہیں، وہ بھی علم الصرف کا موضوع نہیں ہے۔ پھر آگے ایسے افعال جو جامدہ ہیں لیکن علم الصرف کا موضوع نہیں ہے، لیکن کلمے میں شامل ہیں، جیسے کہ عصا، لیسا۔ اب یہ سب چیزیں کلمے میں تو شامل ہیں لیکن علم الصرف کے موضوع میں شامل نہیں۔ اب یہ بات سیکھنے والی تھی کہ علم الصرف کا موضوع کلمہ ہے، لیکن کلمے کی تعریف بہت سے اپنے اجزاء پر صادق آتی ہے، لیکن علم الصرف میں مخصوص چیزیں ہیں کلمے کی جن میں علم الصرف میں بحث کی جائے گی۔ یہ آج کا ٹاپک کہ علم الصرف میں کلمے کی کن خاص چیزوں پر بحث کی جاتی ہے۔ اب آگے اس سے جب یہ بات جان لی گئی کہ کلمہ کی ان مخصوص چیزوں کو علم الصرف کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اس میں اسماء عربیہ متمکنہ ہیں اور افعال متصرفہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حروف یہ بھی کلمے کی قسم ہیں، لیکن حروف کی بحث علم الصرف میں نہیں کی جاتی، حروف کی بحث علم النحو میں کی جاتی ہے، لیکن یہ کلمہ ہے۔ یہ جو لفظ تھا صیغے کے اعتبار سے کلمہ، اس کے اندر اتنی وضاحت ہے، یہ سب چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ علم الصرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، اور کلمے میں سے صرف اسماء عربیہ متمکنہ اور افعال متصرفہ پر ہی بحث کی جائے گی علم الصرف میں، باقی سب چیزیں علم الصرف سے جدا ہو جائیں گی جو کلمے میں شامل ہیں۔ یہ تھا علم الصرف کے موضوع پر جو باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئیں۔ اب آگے جو ہے علم الصرف کے موضوع میں جب لفظ کلمہ آیا تو پھر کلمہ کی اقسام کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے کہ اب کلمہ کی اقسام کیا ہے۔ کلمہ کی اقسام جو کلمے کی اقسام ہیں، ظاہری بات ہے ان کو بھی پھر علم الصرف میں شامل ہونا چاہیے، علم الصرف کے موضوع میں شامل ہونا چاہیے، لیکن کلمے کی جو
तकसीम की जाती है कलमे की तकसीम इल्मुस सर्फ में 3 एतबार से की जाती है। नंबर 1, अपने माना पर दलालत करने या ना करने के एतबार से। ये कलिमे की पहली तकसीम है जो इल्मुस सर्फ के एतबार से, कलिमे की तकसीम इल्मुस सर्फ में एक एतबार से की जाती है, अपने माना पर दलालत करने या ना करने के एतबार से। इस एतबार से कलिमे की 3 अक़साम हैं। नंबर 1, कलिमे की पहली किस्म इस्म है। नंबर 2, फेल। नंबर 3, हर्फ। ये 3 किस्में कलिमे की अपने माना पर दलालत करने या ना करने के एतबार से। अब ये किस्में जो हैं इनको आम तौर पर सर्फी ज़ुबान में सै अक़साम भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 हैं और सै जो है ये फ़ारसी में 3 को कहा जाता है, तो इसको आम तौर पर सै अक़साम के नाम से भी मौसूम किया जाता है। कलिमे की 3 अक़साम इस्म, फ़ेल और हरफ। ये अक़साम अपने मुस्तकिल माना पर दलालत करने या ना करने के एतबार से हैं। हम अक़साम याद कर लेते हैं, 6 अक़साम, 6 अक़साम, 7 अक़साम, लेकिन ये अक़साम किस एतबार से है ये भी चीज़ें जहन में अज़बर होना बेहद ज़रूरी है। फिर आगे जब हम यहाँ पर पहुँचे कि कलिमा जो है बामाना लफ्ज़ है, कोई भी लफ्ज़ देख लें आप बामाना, जिसका माना हो, जैसे रजुलुन मर्द बामाना है तो ये कलिमा है। शजरुन बामाना है तो ये कलिमा है, दरख्त को कहा जाता है। अब ये कलिमा है। अब इसके बाद कलिमे की तकसीम जो है अपने माना पर दलालत करने या ना करने के एतबार से की गई कि जो कलिमा है बामाना लफ्ज़ है, लेकिन ये लफ्ज़ अपने माना पर दलालत करता है या नहीं करता। ये लफ्ज़ अपने माना पर दलालत किस एतबार से करता है, बज़ाते खुद करता है या इसमें कोई ज़माना भी पाया जाता है, इस एतबार से फिर कलिमे की 3 अक़साम बनाई गई, जिनमें से पहली किस्म है इस्म। इस्म कहते हैं हर वो लफ्ज़ जो अपने मुस्तकिल माना पर दलालत तो करता है, लेकिन इसके अंदर तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना नहीं पाया जाता। ये इस्म ऐसा लफ्ज़ है जो अपने मुस्तकिल माना पर दलालत करता है, लेकिन इसको ज़माने की हाजत नहीं होती। ये ज़माने के साथ मिले बगैर अपने माना पर दलालत करता है, जैसे लफ्ज़ रजुल। अब ये मर्द की ज़ात पर दलालत कर रहा है, लेकिन इस मर्द को ज़माने की हाजत नहीं है। लफ्ज़ शजर, ये दरख्त की ज़ात पर दलालत कर रहा है, लेकिन इसको ज़माने की हाजत नहीं है। ये इस्म ऐसी किस्म है जो बग़ैर ज़माने से मिले अपने माना पर दलालत करती है। आगे है फ़ेल। फ़ेल किसे कहा जाता है? अब फ़ेल जो है ये भी अपने माना पर दलालत करता है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ का इजाफा हो जाता है, वो है ज़माना। फ़ेल अपने माना पर दलालत करता है, लेकिन इसके अंदर ज़माना पाया जाता है, क्योंकि कोई भी काम, फ़ेल का मतलब है काम, कोई भी काम जब भी किया जाता है तो वो किसी न किसी ज़माने में किया जाता है। जैसे खाना खाना, अब ये खाना खाना जो है ये किसी ज़माने में खाया जाएगा। जैसे पानी पीना, तो ये पानी पीना जो है किसी ज़माने में पाया जाएगा। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि मैं अभी पानी पी रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है अभी ये हाल का ज़माना है, इस हाल के ज़माने में मैं पानी पी रहा हूँ। और इसी तरह जैसे कोई शख्स क्या देता है कि मैंने पानी पिया, तो अब अगरचे उसने फ़ेल किया, पानी पीना एक फ़ेल है, लेकिन वो पानी पी चुका गुज़रे हुए ज़माने में, तो इस पर दलालत जो है ये दलालत करने के लिए ज़माने का होना ज़रूरी है। अब कोई शख्स ये कहता है कि मैं पानी पीऊँगा, तो अब ये भी ज़ाहिरी बात है ये आने वाले मुस्तकबिल में काम करने के लिए ये कह रहा है, तो इसके लिए भी ज़माना ज़रूरी है। फ़ेल जो है ये अपने मुस्तकिल माना पर दलालत तो करता है, लेकिन इसके साथ ज़माने का पाया जाना ज़रूरी है।
جیسے لفظ ہے دارابا، جس کو ہم نے سیغے میں ذکر کیا۔ دارابا کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اب مرد مارنے والا ہے، مرد نے مارا، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد زمانہ ماضی میں مار چکا ہے، مرد نے زمانہ ماضی میں کسی بھی شخص کو مار لیا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ دارابا اس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ مرد زمانہ ماضی میں مار چکا ہے، اس کے لیے زمانہ ضروری تھا۔ اب آگے تیسری چیز آ جاتی ہے حرف۔ حرف کے بارے میں آپ جان چکے کہ حرف جو ہے یہ علم الصرف کا موضوع نہیں ہے، علم الصرف میں حرف پر بحث نہیں کی جاتی، لیکن اس کی تعریف پھر بھی جاننا چاہیے۔ حرف جو ہے وہ کلمہ ہے، کیونکہ یہ تینوں کلمے کی قسمیں ہیں۔ حرف بھی کلمہ ہے، لیکن یہ ایسا کلمہ ہے جس کو جو اپنے معنی پر دلالت جو ہے وہ بغیر کسی دوسری چیز کے یا اسم کے، بغیر کسی اسم کے یا کسی بھی دوسری چیز کے بغیر ملے جو ہے یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ اس کا جو ہے حرف کی تعریف تھی۔ اسم، فعل اور حرف یہ تینوں کلمے کی قسمیں ہیں۔ اب کوئی بھی لفظ اپنے مستقل معنی پر اگر دلالت، آسان طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی لفظ اگر اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر وہ اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ اسم ہے، اگر مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا تو وہ حرف ہے۔ پھر آگے مستقل معنی پر دلالت کرنے میں اگر اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے۔ یہ آسان طریقہ ان تینوں کی تعریفات کو یاد کرنے کا کہ کلمے کی دو صورتیں کہ وہ اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر نہیں کرتا تو وہ حرف ہے، اور پھر اگر وہ دلالت کرتا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے، اگر وہ زمانے کے بغیر دلالت کر رہا ہے تو وہ اسم ہے۔ یہ تھی علم الصرف کے موضوع پر بحث، اور علم الصرف کے موضوع میں موجود کلمہ اور اس کی تعریف اور اس کی اقسام، 6 اقسام، 3 اقسام جو معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے تھی، یہ تھا ان کے بارے میں سبق، ان کے بارے میں لیکچر۔ کلمے کی صرف میں تقسیم 3 اعتبار سے کی جاتی ہے، باقی 2 اعتبارات جو ہیں جن کو 6 اقسام کہا جاتا ہے، 7 اقسام کہا جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں آپ آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیو میں 6 اقسام اور 7 اقسام کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سنا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے، اور پہلے جو لیکچر گزر چکے ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، ڈسکرپشن سے اس لنک کو کلک کیجئے اور ان ویڈیوز کو سنیے اور ان کو جانیے اور سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔